بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، نور حدیث کے پیارے دوستو، میں ہوں شاہد پٹھان اور آج کی ویڈیو میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں مسجد اقصیٰ کو جناتوں نے بنایا ہے، لیکن جناتوں نے اسے کس طرح بنایا؟ یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں مسجد اقصیٰ کے تمام راز میں آپ کو بتاؤں گا۔ مسجد اقصیٰ ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سالوں تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیمی کی ہی ایک شکل ہے، جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل تورات اور انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ پیارے دوستو، معراج کا واقعہ اس بات کی دلیل تھی کہ مسجد اقصیٰ کتنی خاص ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تمام انبیاء کرام کی امامت کروانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ غرض یہ کہ یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذہبوں کے قریب مقدس ترین مقام ہیں۔ یہ علاقہ پیغمبروں کی سرزمین رہا ہے، جہاں بے شمار نبی بھیجے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کے بارے میں سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کی مشرق و مغرب کا وارث بنایا، کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ دوستو، ان آیت میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کی ہے، لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کل کتنا وقفہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال۔ پیارے دوستو، روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو خاص طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرے۔ ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی، اور پھر ان کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخ کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں میں بار بار تعمیر کیا گیا، جس کی تصدیق کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر پیغمبر ہے۔ ان کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی، اور یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ چرندوں، پرند، جانور، حیوانات اور جناتوں پر بھی آپ نے حکومت کی۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرمانبردار تھے۔ اللہ پاک نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا تھا، اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر بڑے بڑے کام سر انجام دیتے، لہٰذا مسجد اقصیٰ کے تعمیری کام میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بھی لگا دیا۔ اس مسجد کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد ہی شروع ہو گئی، پر تقریباً 40 سالوں میں مسجد کی تعمیر مکمل کی گئی۔ جہاں پر اس مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، وہاں پر سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک حجرہ بنوایا تھا، جس کے اندر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے عصا مبارک کے سہارے کھڑے رہتے
اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہا کرتے۔ یہ عبادت کافی طویل ہوتی تھی، آپ کئی دن یا 1 مہینے ایسے ہی کھڑے رہتے اور جنات اپنے کاموں میں مشغول رہا کرتے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ جلد ہی آپ کی وفات ہونے والی ہے تو آپ نے اللہ سے دعا کی ایسا معجزہ صادر ہو جائے کہ ان جنوں کو آپ کی وفات کا علم نہ ہو اور وہ اسی طرح اپنے کاموں میں مصروف رہ کر مسجد کی تعمیر مکمل کر دے۔ لہٰذا اسی حجرے کے اندر جب آپ عبادت میں مصروف تھے تو آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس عصا مبارک کے سہارے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک ویسے ہی کھڑا رہا اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مشغول ہے۔ پیارے دوستو، دراصل پیغمبروں کے جسم مبارک کبھی سڑتے نہیں، نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اسی لیے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم مبارک قبروں میں صحیح سالم اور موجود ہے اور غیبی طور سے انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے کئی سالوں بعد تک اسی جگہ پر عصا کے سہارے وہ کھڑے رہے۔ آخرکار اس لکڑی کے ڈنڈے کو دیمک کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی تو آپ کا مبارک جسم زمین کی طرف جھکنے لگا، اور تب جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی ہے۔ دوستو، اس واقعے کو اللہ پاک نے سورہ سبا میں کچھ یوں بیان کیا ہے: پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کی عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے پہلے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ جناتوں کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے لوگوں کے اس بھرم کو بھی توڑا اور اس طرح کے واقعات ہم سب کی عبرت کے لیے بھی موجود رکھے۔ پیارے دوستو، مسجد اقصی کے بارے میں اب جانتے ہیں کچھ خاص باتیں۔ نمبر 1، مسجد اقصی کے تقریباً 20 نام ہیں۔ نمبر 2، اسلام کی 3 بابرکت مسجدوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 3، زمین پر دنیا کی دوسری سب سے پرانی مسجد ہے۔ نمبر 4، مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ نمبر 5، مسجد اقصی کے آس پاس برکتیں رکھی گئی ہے۔ نمبر 6، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معراج کا سفر یہی سے شروع ہوا تھا۔ نمبر 7، مسجد اقصی میں سارے نبی اکٹھا ہوئے۔ نمبر 8، یہ بیت المقدس نبیوں کا شہر رہا ہے۔ نمبر 9، اس میں نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 10، مسجد اقصی کی فتح کی بشارت خود نبی نے کی ہے۔ نمبر 11، صلیبیوں نے اس مسجد پر قبضہ کیا۔ نمبر 12، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجد اقصی صلیبیوں سے واپس لی۔ یہ مسجد ایسی جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: بڑی مقدس ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے ماحول کو ہم نے برکتوں سے معمور کر رکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کو ہم اپنی نشانیاں دکھا دیں۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ، یہ مسجد اقصی کے اوپر معلوماتی ویڈیو بے حد پسند آیا ہوگا۔ تو آپ اس ویڈیو کو تمام مسلمانوں تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔